واقعہ کچھ یوں ہے کہ ہمارے گاؤں کے ساتھ والے گاؤں میں کسی کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ یہاں پر ایک رسم ہے کہ بیری کے درخت کے پتے کاٹے جاتے ہیں اور ان کو جلایا جاتا ہے اور پیدا ہونے والے بچے کے اوپر آگ کی دھونی دی جاتی ہے۔ خیر یہ سب رسومات پوری کی گئی کہ دوسرے دن کی بات ہے کہ بچہ غائب ہو گیا۔ سارے گھر میں قہرام مچ گیا، سب بچے کو ڈھونڈ رہے تھے اور بچہ ہے کہ مل نہیں رہا۔ ایک دن کا بچہ تھا، کہیں جا بھی نہیں سکتا۔ میں پہلے بھی بول چکا ہوں کہ یہاں پر بھوت پریت کا رواج بہت عام ہے، تو کئی لوگ بولے کہ یہ سب کسی اندیکھی مخلوقات کا کام ہے۔ لوگ کر بھی کیا سکتے تھے، رو دھو کر صبر کر لیا گیا، لیکن رات کو عجیب و غریب واقعات ہونے لگے۔ کبھی بچے کے رونے کی آواز آتی تو کبھی چیخنے چلانے کی۔ یوں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بھی نہیں بیٹھ سکتے تھے، سو انہوں نے کسی بزرگ بابا سے بات کرنے کی ٹھانی۔ ایک مسلمان بزرگ بابا سے بات طے کی گئی۔ بزرگ بابا گھر آئے اور صورتحال سمجھ گئے۔ ساری رات انہوں نے عمل کرنا تھا۔ انہوں نے گھر والوں کو کہا کہ آپ لوگ آج رات کے لیے اس گھر سے چلے جائیں اور کسی پڑوسی کے گھر رات گزار لیں۔ میں اندیکھی مخلوق سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ گھر والے چلے گئے اور بابا نے اپنا چلا شروع کر دیا۔ ساری رات بابا نے چلایا میں گزاری۔ گھر کے نزدیک کوئی بھی نہیں آتا تھا، کیونکہ ساری رات گھر سے عجیب و غریب آوازیں آتیں۔ خدا خدا کر کے صبح ہوئی تو بابا گھر سے نکلتے دکھائی دیے۔ سب ان کا انتظار کر رہے تھے۔ بابا نے کہا کہ یہ سب کسی اندیکھی مخلوق کی کارستانی ہے اور ان سے میں نے معاہدہ کر لیا ہے، لیکن اب جو کچھ ہوا اس کو بھول جائے، ورنہ نقصان کہ آپ لوگ خود ذمہ دار ہوں گے۔ عدلے کا بدلہ ہو گیا ہے، بس اب بات ختم کرو۔ تو گھر والے بولے کیا مطلب، کیسا عدلہ بدلہ؟ تو بابا نے جو کچھ کہا اسے سن کر سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بابا بولے کہ جس بیری سے تم لوگوں نے پتے توڑے تھے وہ رات کا وقت تھا، تو جنات کے بچوں کو تکلیف ہوئی اور ان میں سے ایک گر کر مر گیا، تو جنات نے بدلہ لینے کی ٹھانی۔ تو انہوں نے تم لوگوں کے ایک دن کے مولود بچے کو اٹھا کر گٹر میں پھینک دیا تھا اور ان کا بدلہ پورا ہو گیا۔ اب اس واقعے کو بھول جاؤ، کیونکہ جنات کا کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ سن کر سب چیخیں مارنے لگے اور روتے ہوئے بھاگے اور گٹر کا ڈھکن ہٹایا گیا تو واقعی وہ معصوم بچہ گٹر میں تیر رہا تھا۔ بچے کی ماں بے ہوش ہو گئی، اس کو ہسپتال میں پہنچایا گیا اور بچے کو گٹر سے نکال کر صاف کیا گیا اور دفن کر دیا گیا۔ اس کی ماں پاگل ہو گئی تھی اور 1 مہینے اس صدمے میں رہنے کے بعد اس کے دماغ کی رگیں پھٹ گئیں اور وہ چل بسی۔ اس کے بعد کبھی ایسا واقعہ نہیں ہوا۔ اب اس بندے نے دوبارہ شادی کر لی۔ 4 مہینے پہلے اس کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس بچے کی شکل بالکل اپنے بھائی سے ملتی تھی، اور جو ظالم جنات کے ہاتھوں ظلم کا شکار ہوا تھا، ظالم کوئی نہیں تھا، بس سب کو اپنی اولاد پیاری ہوتی ہے۔ دوستو کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اپنے واقعات آپ بھی تھیز ہمارے ساتھ شیئر کریں۔